حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبات میں بہت ساری برکات محفوظ ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی تھے منقذ بن حبان، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ انہیں دکانداری کا بڑا شوق تھا اور گھٹا کھا بیٹھتے۔ بیٹوں نے شکایت کی کہ ابا کو روک دیں، دکان تے نہ بیٹھا کرے، سیدھا روکیے تو غصہ کر دے، اور وہ خسارے کے سودے کر بیٹھتے۔ حضور علیہ السلام سے منقذ سے فرمایا، اس کی عمر 130 سال تھی۔ بیٹا تو جو کچھ کہتے تھے وہ کہتا ان میں ول بول گیا ہے، مجھے طریقہ نہیں آتا، لیکن وہ یادداشت اس طرح نہ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ دکانداری اب بچوں کے حوالے کر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر حکم ہے تو سارا آنکھوں پر۔ فرمایا نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ساری عمر دکانداری کرتا رہوں، اب صبر نہیں ہوتا مجھ سے، خالی بیٹھا نہیں جاتا۔ فرمایا پھر تمہیں لکھنا آتا ہے، ایسے کیا کرو کہ جو کوئی گاہک آئے نا، اس کا سامان بھی لکھ لیا، قیمت بھی لکھ لی، اور اس کا نام بھی لکھ لیا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کرو کہ اگر مجھے یہ سودا پسند نہ ہوا، میرے بیٹوں نے کہا تو ہم یہ سودا فسخ کر دیں گے، 3 دن تک ہمیں اختیار ہے، 3 دن تک مجھے اختیار ہے۔ تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے لفظ یہ سکھایا، تو یہ کہہ دیں کہ لا خلابہ تھا، دھوکہ نہیں، 3 دن مجھے اختیار ہے، دھوکہ نہیں، اگر مجھے دھوکہ معلوم ہوا تو ہم سودا فسخ کر دیں گے۔ یہ ایک حدیث پاک تھی۔ عاملین نے اس میں سے یہ لا خلابہ کا لفظ اٹھایا، لا خلابہ کا لفظ اٹھایا اور اس کو ورد بنا دیا۔ جہاں کہیں انسان کو دھوکے کا اندیشہ ہو، کسی کی دوستی میں دھوکے کا خطرہ ہے، کسی کی ملازمت میں دھوکے کا خطرہ ہے، کسی کے آجر یا اجیر ہونے میں دھوکے کا خطرہ ہے، کسی کی دوستی یا رشتے ناطے یا تعلقات جوڑنے میں کسی سفر میں دھوکے کا خطرہ ہے، تو دھوکے بہت سارے ہو سکتے ہیں نا۔ ہر موقع پر یہ اگر کثرت سے پڑھا جائے، جب بھی دھوکے کا خطرہ ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ اس کی عملی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ ایسا آدمی جس کو کبھی دھوکہ نہیں ہوا، اسے شاید اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آنکھ کی قدر اندھے سے پوچھو، کان کی قدر بہرے سے، زبان کی قدر گونگے سے پوچھو، اسی طرح یہ دھوکے سے بچنے کا جو ایک طریقہ علماء نے بیان کیا، اس کی قدر بھی اس حقیقت میں وہی سمجھ سکتا ہے جو دھوکے میں کبھی پڑ گا نقصان اٹھائے۔